صحیح بخاری حدیث نمبر 1229۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحر کی دو نمازوں ظہر یا عصر میں سے کوئی نماز 2 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد مسجد کے اگلے حصے میں گاڑی ہوئی ایک لکڑی پر اپنا دست مبارک رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ حاضرین میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن انہیں بھی آپ سے ہم کلام ہونے کی جرأت نہ ہوئی۔ جلد باز لوگ مسجد سے باہر جا کر کہنے لگے، کیا نماز مختصر ہو گئی ہے؟ ایک شخص جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو الدین کہتے تھے نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہ تو میں نسیان کا شکار ہوں اور نہ نماز میں ہی کمی ہوئی ہے۔ حضرت ذو الدین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ضرور آپ کو بھول لگی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھیں اور سلام پھیرا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہا اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہا اور سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ بھی معمول کے مطابق یا اس سے طویل تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سر مبارک اٹھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1230۔ حضرت عبداللہ ابن بحینہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے، جبکہ آپ کو بیٹھ کر تشہد پڑھنا تھا۔ جب آپ نماز مکمل کرنے کے قریب تھے تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام سے قبل 2 سجدے کیے اور ان کے لیے اللہ اکبر بھی کہا۔ مقتدیوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ 2 سجدے کیے۔ یہ اس تشہد کی جگہ تھے جسے آپ بھول گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1231۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہیں سن پاتا۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، اور جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر پوری ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ کر نمازی اور اس کے دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اور کہتا ہے، فلاں فلاں چیز یاد کر جو اس سے پہلے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نمازی ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں جانتا اس نے کتنی رکعات پڑھی ہے۔ اس لیے اگر تم میں سے کسی کو معلوم نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعات نماز پڑھی ہے، 3 یا 4، تو بیٹھے بیٹھے 2 سہو کے سجدے کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1232۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز کو غلط ملت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نمازی نہیں جانتا اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ جب تم میں سے کوئی ایسی حالت سے دوچار ہو بیٹھے تو 2 سہو کے سجدے کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1233۔ حضرت قریب سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس، حضرت مسعود بن مخرمہ اور حضرت عبد الرحمن بن ازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم سب کی طرف سے انہیں سلام کہنا اور ان سے نماز عصر کے بعد 2 رکعتوں کے متعلق دریافت کرنا، نیز ان سے عرض کرنا کہ ہماری اطلاع کے مطابق آپ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، حالانکہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یہ 2 رکعتیں پڑھنے والوں کو مارتا تھا۔ حضرت قریب کہتے ہیں میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں وہ خبر پہنچا دی جس کے لیے انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کرو۔ چنانچہ میں ان حضرات کے پاس گیا اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے آگاہ کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہی پیغام دے کر بھیجا جو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لے کر گیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ ان سے منع فرماتے تھے۔ پھر میں نے آپ کو عصر کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ میرے پاس تشریف لائے جبکہ اس وقت میرے پاس انصار کے قبیلہ بنو حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں نے ایک لڑکی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑی ہو کر عرض کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو ان 2 رکعتوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے جبکہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ خود آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیں تو پیچھے ہٹ جانا۔ چنانچہ اس لڑکی نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے جب اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر آپ نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا ابو امیہ کی بیٹی، تو نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے متعلق دریافت کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ قبیلہ عبد القسیس کے کچھ لوگ میرے پاس آ گئے تھے۔ انہوں نے ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے میں مجھے دیر کرا دی۔ یہ وہی 2 رکعتیں ہیں۔ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی، کیونکہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھنے کا آغاز بطور قضا کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہمیشہ پڑھتے تھے، حالانکہ قضا صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی کام کو شروع کرتے تو پھر اس کی ہمیشگی کرتے۔